میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس حد تک جائیں گے یا آپ کے لوگ آپ کے اسٹوڈنٹ اس حد تک جائیں گے کہ کہیں پر جناب آئی جی صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں ہمیں ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب آئی جی صاحب کا بیٹا آپ کا فالوور ہے اور آئی جی صاحب آپ کے فالوور ہیں۔ تو میں آپ ہی کے اسی ویڈیو کی وساطت سے میں قبلہ محترم آئی جی پنجاب سے گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوئی ہے حضرت کہ آپ بھی مرزا صاحب سے اور آپ کا بیٹا مرزا صاحب کا فالوور ہے۔ اگر ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ ان لوگوں کے حوالے سے آپ کارروائی کریں کہ یہ آپ کے نام کے جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر مرزا صاحب کا فالوور ہے آپ کا بیٹا تو میں اس بات پہ بھی تیار ہوں جی، بسم اللہ کریں، آئی جی صاحب کا بیٹا اپنے گھر میں اپنی کوٹھی پہ اس مناظرے کا ارینجمنٹ کرے، انشاءاللہ حنیف قریشی وہاں بھی آئے گا، وہاں بیٹھیں گے، یار زیادہ لمبی چوڑی تو چیزیں ہی نہیں ہیں، یا چند چیزیں چند کتابیں اور لیپ ٹاپس وغیرہ ہوں گے اور آمنے سامنے کیمرے ہوں گے، ہم وہاں بیٹھ کر مناظرہ کریں گے اور آئی جی صاحب کے بیٹے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور باقی جس طرح آپ بہت سارے اداروں سے اور حوالوں سے آپ جو کالیں کروا رہے ہیں، تو میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ماشاءاللہ اتنا معاملات مرزا صاحب کے ساتھ آپ کے ہیں تو پھر ان کو لگام ڈالیے۔ یہ ایک طرف ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلک کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور اس کے بعد جب ان کو کوئی کہے کہ آؤ سامنے بیٹھ کر دو باتیں کر لیتے ہیں، اس وقت یہ ان کو یاد ہے کہ ملک کے اندر بدامنی ہو رہی ہے۔ حالانکہ بدامنی کہاں ہو رہی ہے؟ بدامنی تو آپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ بھائی ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیے، کوئی کچھ نہیں کیا، دعوت مناظرہ دی ہے تو اتنی ایپ کھڑی کر دی ہے آپ نے، او بسم اللہ، اتنے زیادہ شور ڈل گیا ہے، کبھی کہاں سے فون، کبھی کہاں سے فون، کبھی کدھر سے کال، کبھی کس کو ڈال، کبھی کس کو بیچ میں ڈال۔ حضرت صاحب ایسے نہیں، جب آپ کی فیلڈ نہیں تھی آپ اس پنگے میں پڑے کیوں ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ الحمدللہ مسلک اہل سنت کے اندر ابھی اس مسلک کے دفاع کرنے والے موجود ہیں، اولیاء کرام کے غلام موجود ہیں، صحابہ کرام کے غلام موجود ہیں، انبیاء اعظام سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ آپ نے ابھی سے اس قدر ہائپ کھڑی کر دی اور آپ ہائپر ہو گئے، اور کبھی کیا ہاتھ کنڈا کبھی کیا ہاتھ کنڈا۔ میں آپ پر الزام نہیں لگاتا کہ آپ ہی یہ خود کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو آپ کے اسٹوڈنٹس جو اس حوالے سے کوشاں تو ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں آپ بھی وہ بابوں والی کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس بابا پرستی کے حوالے سے مرزا صاحب کہتے تھے کہ یہ بریلوی بابا پرستی کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو یہ بابا پرستی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ، پھر میں بھی آپ جو اسٹوڈنٹ سے آپ سے کہتا ہوں، او باہر کڈوس، او بسم اللہ، او بھائی باہر نکالو، اسے بٹھاؤ۔ کیوں؟ یہ کیا دلیل ہوئی فلاں سے لکھوا کے لاؤ تو میں مانوں گا، پھر مانوں گا۔ میں اس مسلک کا نمائندہ ہوں، میں سٹیک ہولڈر ہوں، اور الحمدللہ جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو ان 5 بیٹوں کے حوالے سے کہیں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلاں بھائی لکھ کر دے گا تو یہ جواب دے گا۔ جیسے بڑے بھائی کا اس باپ کے اوپر حق ہے، ویسے چھوٹے بھائی کا حق ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا حق حاصل ہے ہمیں کہ ہم اپنے مسلک کا دفاع کریں۔ اور مرزا صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ پھر ہر کوئی اٹھ کے آ جائے گا، تو مجھے سوال کرنے آپ سے کہ آپ نے جو مصباحی صاحب سے ان کو دعوت دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اگر مصباحی صاحب آتے اور بقول آپ کے کہ آپ ان کو شکست دے دیتے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے؟ آپ نے کس کو شکست دی ہے؟ اور اگر آپ ہار جاتے تو پھر کیا کہتے میں کس سے آ رہا ہوں؟ ذرا غور تو کریں کہ یہ ایک طرف جناب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو ایسے نہیں ہوتا جناب۔ بات یہ ہے کہ